ابو باپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا، وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ ایک سزائے موت کا قیدی منگایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی۔ کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دی نا، حالانکہ یہ پرسوں مر جاتا۔ اور ایک بے گناہ کو پکڑا، تلوار ماری اور قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم اس کی اس دلیل پر اعتراض کر سکتے تھے، آپ نے خاص غور کرنا ہے بات پہ۔ اعتراض کر سکتے کہ تو پاگل ہے، زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے مارا اسے اٹھا کے دکھا، یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن جب کوئی بیوقوفوں جیسی دلیل دینا، تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے، پھر اسے پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا۔ اب جس طرح کا منہ ہوگا تھپڑ بھی، یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا، تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا ایک مار دیا ہے۔ اب یہ اس کی بیوقوفوں جیسی دلیل تھی، لیکن چونکہ بندہ ہی بیوقوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی، تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال۔ چل یہ تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، تو کافر پریشان ہو گیا، اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا۔ تو جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجھے نہیں، بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ، کیونکہ بیوقوف تھا نا کہہ نہیں سکا، اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے، تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا، لیکن فبہت الذی کفر، وہ یہیں پہ نہ رہ گیا۔ اللہ کے بندے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا، وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے۔ تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی، وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ۔ تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ، کل بات کریں گے تیرے ساتھ۔ وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے، کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے، ابھی ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود رندہ چلا ہے، خود بخود کشتی بن گئی ہے، خود بخود دریا میں اتری ہے، اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے، کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے، سارا کچھ خود۔ وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائے، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا ہوں۔ تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک، پکی دلیلیں۔ یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے۔ وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہمارے پاس دلیل ہے
قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں. امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے. 15-20 لوگ تھے. ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے. تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ میرے سامنے آئے. انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ ہی نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی. یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے، تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی. وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے. آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد. خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ. ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے. وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا. آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے رب کی قدرت. جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھڑ گئیں. تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں. 100 سال تک سوئے رہے. یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں. میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں. اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا.
تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی. حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی. حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا پوتے بھی بوڑھے تھے. لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، قولا سدیدا، یہ میرے اور رب بات کی سیدھی کیا کرو، قدرت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں بات سچی کیا کرو کہ کچھ لوگوں بات کے صاف بعد ساری ستھری کیا زندگی سفید نہیں ہوتی. کیا اللہ اس کا فائدہ تیری 17 سال بارگاہ کے کرم 16 سے سال کیا کے ملے گا؟ نوجوان ہیں تو فرمایا سارا سال یصلح ان کا لکم سفید ہو اعمالکم، جاتا ہے. علامات میں وہ آ تمہارے جاتی ہیں لیے جو بوڑھوں تمہارے میں ہوتی ہیں. اعمال سوار اللہ دوں گا، تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری تمہاری قدرت اصلاح ہے. ہو اس طرح جائے کر کے ہم تم مردوں سنور کو جاؤ، زندہ کریں گے. تمہارے جب لیے مومن قبروں تمہارے سے اٹھیں اعمال گے نا، سوار دیے جائیں گے. یہ مومن فائدہ آنکھ کھلے دنیا گی کا تو ہے. کہیں گے سویرا ہو گیا ہے. سچ بولنے والے کو، جیسے ابھی سوئے صحیح تھے نا، بات کرنے والے کہیں کے گے دن اللہ چڑھ گیا اعمال ہے تو سوار اللہ دے گا. فرمائے یہ کہ اس ہاں کا دن دنیا بھی کا چڑھ فائدہ گیا ہے، ہے اور اور رب آخرت میں رسول کیا کے ملے گا؟ دیدار کا نظارہ بھی تمہیں فرمایا دیا جائے وَيَغْفِرْ گا. لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اٹھو، اللہ بڑی تمہارے شاندار صبح گناہوں کو ہوئی ہے. معاف فرما دے اور گا. کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اللہ اوہو، تمہارے گناہوں کو اب میرے لیے کیا معاف کر نئی دے گا. سزا وَمَن ہے. يُطِعِ اللَّهَ تو اس سے وَرَسُولَهُ بالکل فَقَدْ آگے فَازَ فَوْزًا متصل حضرت عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے ابراہیم رسول علیہ کی السلام فرما کا وہ برداری واقعہ کرے اسی تو بارے میں تحقیق یہ ذکر کیا گیا ہے. بہت بڑی کامیابی. جب حضرت سچ ابراہیم علیہ بولنا، السلام نے کہا سیدھی تھا بات کہ اے اللہ کرنا، مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ اپنے کرے، الفاظ تو رب کریم اور نے اپنی فرمایا یقین گفتگو نہیں، کو ہمیشہ یا اللہ صاف ستھرا اطمینان رکھنا. قلبی کے لیے. یہ ایک اللہ علم کی رضا الیقین بھی ہوتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ ایک عین السلام کی الیقین تربیت ہوتا بھی ہے. ایک حق الیقین ہوتا ہے. اسلام کہ یا اللہ میں سچا دین اطمینان ہے. قلبی کے لیے. قرآن اللہ نے سچی فرمایا 4 کتاب ہے. پرندے لے لو. ہم سچے نبی کے ماننے والے حضرت ہیں صلی ابراہیم اللہ علیہ السلام نے علیہ 4 وسلم. پرندے ہمارے لیے. محبوب نے ہمیں سچ اس نے کا لکھا حکم دیا. کوا تھا، مور فرمایا تھا، سچ بولو گے نا مرغی تھی، یصلح لکم کبوتر تھا. اعمالکم، تو اللہ مختلف فرماتے ہیں میں نام آئے. تمہارے اعمال وہ کو 4 پرندے سوار لیے، دوں. پھر ان کو ذبح کیا، سچائیاں پھر ان کا قیمہ بنایا، انسان کو پھر مضبوط گوشت کرتی ایک ہے. دوسرے میں مکس کیا، جھوٹ پھر 4 مختلف انسان کو پہاڑیوں پہ کمزور کر رکھا. دیتا ہے. اللہ نے فرمایا اعصابی مکس طور ہو گئے پر نا بھی، آپس میں، اب تم آواز دو. اخلاقی طور پر بھی، سماجی طور حضرت پر ابراہیم نے آواز دی اور انسان رب کے نے رشتے زندگی بھی دی. ٹوٹتے ہیں جھوٹ بولنے سے. اور وہ پرندے اپنی سچائی ٹانگوں پر چلتے انسان ہوئے کی حضرت ذاتی ابراہیم کے ضرورت پاس بھی آ ہے، کے کھڑے معاشی ہوئے تو ضرورت فرمایا بھی ہے اور ابراہیم اجتماعی ضرورت جس طرح بھی. ان کو زندہ کیا نا، اسلام میں اسی کچھ طرح چیزوں پھر قبروں سے میں کی ہڈیاں بھی زندہ گنجائش کر ہے. کے نکال دوں. اس پہلو کو آپ نے توجہ میں سے ایک سننا ہے. یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچ فلسفی کو بولو پڑھ تو رہا ذرا تھا کہ ہمارے حکمت کے جدید ساتھ دور کے بولو. فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ دنیا کہتے میں ہیں سب سے جی سچا پیغام دین کی ہوائیں دعوت سے دینا ہے. چلتی ہے کہ اس کے لیے انسان حکم قبر میں دیا ہوتا ہے تو ادعو ہڈیاں الی گل سڑ سبیل جاتی ہیں ربک تو کوئی بھی نہیں بالحکمہ. بچتا. دین اور کی پھر آپ دعوت کہتے دو ہیں تو کہ کچھ کو دانائی کے عذاب ساتھ ہوتا ہے، دو، کچھ کو ثواب ہوتا ہے. حکمت تو کے قبر ساتھ. کے اندر جب مردے یہ چلے گئے کہا تو گیا آپ ہے یہ کہ بھی سچ کہتے ہیں بولو تو بعض لوگ ذرا کہ حکمت قبر کے سے ساتھ 70 بولو، اٹھیں گے دانائی تو کے ایک ساتھ کو عذاب بولو. ہو رہا ہے، ایک کو ثواب ہو رہا ہے. یہ کیا معاملہ میری ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے آپ بزرگوں نے جواب اس پہلو کو پہلے پیش ہمارے نظر بزرگوں نے یہ رکھیں کہ جواب سچ. دیا ہے کہ یہ ہوائیں، لوگ یہ کہتے ہیں جی فضائیں، میری یہ جی ساری طبیعت اللہ ہے کی جی سچی قدرت ہے. بات کرنے کی، کون سی بات ہر سچی جس آدمی میں کو جھگڑا ٹھنڈ ذرا لگ جلدی ہو جاتی ہے جائے؟ سردیوں کے تو موسم یہ میں. کوئی سچ نہیں ہے. میں نے کچھ ایسے سچ بندے دیکھے حکمت ہیں کے ساتھ آپ بیان بلکہ کوئی کریں مجھے گے، کہے گا تو میں سچ پہ دکھا آپ دوں کھڑے گا، ہوں ساری گے. سردیاں سویٹر آپ نہیں سچائی پہنتے کی جب بات کریں گے تو کہ فوت دانائی ہو کے جاتے ساتھ ہیں. کریں گے. اور کئیوں نے دنیا کا 6 سب سے بڑا پہنے سچ ہوتے ہے ہیں، لا الہ پھر بھی الا دانت کے اللہ. ساتھ دانت تو بج میرے رہا نبی ہوتا ہے. پاک صلی اللہ علیہ وہ وسلم کہتے ہیں نے توبہ اس توبہ بڑی سچ ٹھنڈ کو ہے. یہ بھائی صرف کھڑے آب ہو و کے ہوا تقریروں ایک ہی میں ہے، کہہ کے اور لیکن کافروں کو وجود لتاڑ کے اثر اور بلا قبول بلا کرنے کہہ کے کے بیان نہیں معاملات بھی فرمایا، اور بلکہ اس یہی طرح کی معاملہ حکمت قبر میں اپنائی ہے ہوگا. کہ نبی پاک لیکن نے یہ حضرت سچ عزیر لوگوں علیہ کی روحوں السلام کے تک گدھے اتار نے بھی دیا آب ہے. و ہوا لکھی تو اور سچ کھانے آپ نے بھی. بولیں تو گے گدھا پر گل کس سڑ طرح گیا بولیں گے؟ پر کھانا حکمت گلا کے سڑا. ساتھ، دانائی کے ساتھ. دوسری بات یہ لیکن کہ جہاں قبر میں بندے اکٹھے ڈٹنے ہیں کی تو کسی بات کو آئے گی عذاب تو کسی کو ثواب. کہ اب حکمت کا امام لوگ جلال الدین ناجائز فائدہ سیوطی اٹھائیں رحمۃ اللہ گے. علیہ فرماتے ہیں وہاں 2 اللہ بھائی حکم اگر ایک دیتا ہے پلنگ کہ پہ ان سوئے ہو، الذین قالوا ربنا اللہ ایک ثم خواب میں لاہور استقاموا. ہوتا ہے، دوسرا پشاور ڈٹنے کی ہوتا ہے، بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام سوئے لے کے کہاں ڈٹ ہوتے جا. ہیں لیکن اکٹھے ایک عام پلنگ پہ. جب آپ سچ وہ ایک آگے کہتا ہے میں بیان رات کریں کو گے تو لاہور اس تھا، کو بڑی حکمت اور کے دوسرا ساتھ، کہتا ہے دانائی نہیں کے تو ساتھ. غلط کہہ رہا ہے، میں تو پشاور تھا. کچھ جگہوں تو پہ ہوتے کہاں ہیں؟ خلاف واقعہ بات اگر کرنے کی ایک جگہ اجازت ہے. پہ نبی آپ پاک صلی موجود اللہ علیہ ہیں وسلم نے فرمایا اور کہ اللہ وہ تبارک و جوڑنے کے تعالیٰ لیے نے آپ تو کو تو ایسی روحانی بات طور کر پر لے، کہیں تجھے اس کہیں کی پہنچا اجازت دیا
किया है। जोड़ने इसी तरह के लिए कब्रों तो में ये भी अगर खिलाफ किसी को वाकया अज़ाब बात होगा करने तो की, हो ही जाएगा, अल्लाह मतलब उसकी माफ़ करे। दलील ये और है कि अगर दो किसी पे भाई आपस रहमत में होगी तो नाराज वो है भी तो किसी इंशाअल्लाह की जिम्मे सुलह कराना हो ही लगा जाएगी। तो बड़े के थोड़ा पास सा गया आगे तो बढ़ बड़े के ने कहा कि फिर अल्लाह तबारक छोड़, व तुझे तआला पता ने ही ना नहीं अपनी छोटे ने राह में जुल्म खर्च कितने करने की। की जब बात आदमी गुस्से इरशाद में होता है फरमाई। तो वो फरमाया होता अगर नहीं है तुम मेरी बयान राह कर। में खर्च अब करोगे इसको तो ये मैं तुम्हें कहा गया कि या कि 100 ये ना गुना कहे कि करके वो तो कह वापस रहा था करूं। कि बड़ा जालिम है छोटा भाई, अल्लाह की बल्कि राह वो में कहे यार सारी बातें अपनी खर्च जगह पे करेंगे रही, तो कितना पर वो मिलेगा। कह रहा था आखिर मेरा भाई यहाँ भी मामला मेरा यकीन भाई करने के का बगैर है। गुजारा तो नहीं ना। कौम तो को वो खिलाफ यकीन आ वाकया जाना कि बात करे, डबल हो छोटे के जाएंगे तो पास सारी आया कौम लुट और जाती है। आके कहा कि बड़े से मैं होके अगर आया, तो इतना उसने कहा यकीन तुम्हें हो जाए पता ना ही नहीं डबल बड़ा हो तो जाएंगे बड़ी तो देर लुट से खा जाती रहा है। है।
تو اگر کھا یہ ہی بھی سارا یقین بڑا ہو جائے گیا نا کہ 700 تب یہ گنا بات ہو چھوٹے جائیں کو گے آ کے بتانے کی تو پھر بھی ضرورت ہے. میرا خیال یہ ہے تو کہ تو قوم ایسی لٹنے بات کو کر تیار جو ہو بظاہر سکتی خلاف ہے واقعہ ہو لیکن لوگوں وہاں کو لٹ جوڑ کے دے. برباد ہوتے ہیں. جوڑنے رب کے لیے رسول کے خلاف راستے میں واقعہ لٹیں بات گے کرنے تو کی آنے اجازت. والی اب نسلوں کو لوگ بھی اللہ توڑنے کے آباد لیے فرما خلاف دے گا. واقعہ بات کرتے ہیں. اللہ آباد کر دے چاہیے گا تھا آنے کہ والی جوڑتے نسلوں کہتے تیرا تو بھائی میرے ہے میں دوستو تو تھوڑا بات سا نہیں کرنا آگے چاہتا پر ہے جب پورا ہم اس ظالم. پارے میں چلتے ہیں تو اللہ کیا کرے تبارک و بھائی تعالیٰ تیرا نے بھائی ہے اب رشتے دو باتیں بدلتے نہیں ارشاد تو میں نے کہا فرمائی. جناب ایک نے تو بڑا ارشاد اچھا فرمایا کردار کہ ادا کیا. شیطان آ تمہیں نا گئی ہے سمجھ دو آپ کیا چیزوں کہنا کے چاہ بارے رہے میں ہیں. اکثر تو لوگ برگلاتا توڑنے ہے. کے لیے ایک تمہیں کردار کہتا ادا ہے کہ کرتے ہیں. کنجوسی کرو, ایک تو یہاں اجازت دی دوسرا فخر میرے نبی تنگدستی کریم ہو جائے گی اگر صلی خرچ اللہ علیہ کرو گے. وسلم نے دوسرا تمہیں فرمایا کہتا ہے جنگ بے کے موقع حیائی پر کرو. اگر تمہیں اللہ خلاف نے فرمایا واقعہ یہ دو بات کام کرنی تم نے پڑے کرنے نہیں, تو اس کی تمہیں نہ تم جنگی نے حکمت عملی بخل کے لیے کرنا ہے اور اجازت نہ ہے. تم نے تیسرا فرمایا کہ اپنی بے بیوی کو حیائی کرنی ہے. مطمئن اور پھر کرنے آگے کے جا لیے کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی اگر حکمت کسی ہے, شخص کو خلاف واقعہ بات عقل کرنی مندی پڑے تو بڑی اس کی اسے حکمت ہے. کس بات زندگی کی اجازت ہے. دانائی سے گزارو. یؤتی الحکمت چلے من مسکرائیں نا یشاء, آپ ویسے ہی اللہ بتا جسے دیں. چاہتا ہے حکمت بہت ذرا عطا کرتا ہے. سنجیدہ اس ومن مسئلے یؤت کو, اس میں الحکمت ہنسنے کی فقد کیا اوتی ضرورت ہے. خیرا یہ کوئی کثیرا, ہنسنے والی بات اور تھوڑی جسے ہے. اللہ نے اس میں آپ ویسے ہی بتا دانائی دیں دی نا عقل, لیکن اللہ بیوی سے فرماتا ہے اسے خلاف ہم نے واقعہ خیر بات کریں کثیر عطا آپ کی. کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی کام ایسی سارے بات ہو کر جاتے دیں ہیں پر جو عقل کے لیکن اگر ذریعے جھوٹ کیا کا جائے پلندہ اس کے شیخ سامنے بھی سعدی نے کھول کہا دیں گے تھا نا اگر تیرے پاس ایک اس من کا بھی علم ہے اعتماد نا ضائع تو ہو جائے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے. اور میاں بیوی کا رشتہ پھر ہی وہ اعتماد علم پہ آگے قائم پہنچتا ہوتا ہے. ہے. جب وہ 10 سمجھ جائے گی من نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ایک ہے, من سچ بولتا ہی نہیں, شعور کے تو ساتھ پھر یہاں بھی دانائی کے معاملہ ساتھ صحیح میرے نبی نہیں رہے کریم گا. تو یہ دو تین علیہ مواقع. ایک السلام نے چوتھی نا بات بڑی ہے اس پر بھی دانائی تھوڑی کے ساتھ توجہ دین کر لیں پھیلایا تاکہ ہے, مضمون کو آگے بڑی سمجھنے حکمت میں کے آسانی ساتھ, ہو جائے. ایک ہے بڑی زو مانی خوبصورتی لفظ کے ساتھ استعمال حضور نے. کرنا. ایک شخص حکمت نے آگے کہتا کہا ہے, یا رسول اللہ صلی حکمت اللہ کہتا ہے تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک 5 آدمی نمازیں کے نہیں پڑھ سامنے سکتا, کھانا 2 آیا ہے پڑھوں تو گا. وہ کھانا اس کے لیے مضر تو صحابہ صحت ہے. کہتے ہیں ہمارے دل میں بعض خیال آیا لوگ کیسے بعض چیزیں اجازت کھا ملے کے ان گی. کی طبیعت بگڑ نماز جاتی تو ہے. فرض عین ہے, ہر اب نماز سامنے والا کی ہر کہتا ہے رکعت جناب کا ہر کھانا تو سجدہ کہ فرض ہے, الحمدللہ جی اور یہ الحمدللہ, بے پوری شک 3 بھوک لگی نمازوں کی ہوئی ہے, چھٹی مانگ رہا ہے. لیکن اب وہ حضور کھانا نے اگر حکمت کھائے سے گا دین پھیلایا اس کے لیے تکلیف ہے تو دانائی اس کو سے. یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے مسند والے امام کا دل احمد بھی بھی بچا نمبر میں لے موجود ہے. اور حضور اپنی نے صحت فرمایا بھی. اگر 2 لیکن وہاں نمازیں بھی ہم پڑھو لوگ گے, نخرہ 3 نہ دکھاتے پڑھو ہیں, گے تو کلمہ تو ہم پڑھ لو لوگ گے نا نخرہ دل سے. دکھاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ بلیلہ حضور میں پڑھ نہیں لوں گا, کھاتا, فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ یہ لینا, جو کلمہ پڑھ صحیح. بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. حضرت ابو تو آپ ہریرہ صاحب کہتے ہیں کہیں اس کہ نے جناب میرا 3 نخرہ بڑا نمازوں کی میرے لیے چھوٹا چھٹی کی گوشت شرط پکائے. پر کلمہ بات پڑھا, ختم ہو گئی. اب سامنے ابھی والے کی پورا گنجائش ہفتہ نہیں نہیں تو وہ ہوا کیا تھا کرے. کہ اس نے 5 تو اس نمازیں پہ کیا آپ تہجد اللہ بھی تعالیٰ شروع روزی کر دی. دیتا ہے نا روز گھر میں. اس تو گھر شخص میں نے اللہ پھر تعالیٰ اشراق توفیق اور دے گا تو چاشت جب بھی پڑھی, ہمت ہوگی وہ پکا کے ساری کھا لیں رات گے. مصلے پہ بھی تو بیٹھا. دوسرے کا دل بھی بچ لہٰذا جائے گا اور آپ کا دانائی جھوٹ کے بھی. ساتھ گھر بھی اس آپ کی کا دلیل حکمت سے چلے نبی گا, کریم دانائی سے چلے صلی گا. اللہ دکان بھی آپ کی تعالی علیہ وآلہ حکمت اور وسلم دانائی کو سے حضرت چلے صدیق گی. اکبر تو مکے سے مدینے لے کے مسلمان جا اس رہے کو تھے نہیں تو کہتے رستے کہ میں ایک شخص جذباتی ملا, ہو جائے, وہ بڑا جو دشمن تھا فٹافٹ اسلام مارنے کا. مرانے پہ اس اتر نے آئے, نبی اس کو پاک کہتے صلی ہیں اللہ علیہ جو وسلم کو بڑی دیکھا, دانائی جناب کے ساتھ صدیق اکبر حکمت کو کے دیکھا, ساتھ لیکن وہ حضور چیزوں کو کو نہیں لے کے جانتا آگے تھا, بڑھتا ہے. حضرت ابو بکر پھر صدیق کو اللہ جانتا تھا. تبارک و تعالیٰ نے نا اب اس نے 5 پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بیان کی. تو جناب صدیق اللہ اکبر کریم نے رضی اللہ فرمایا کہ تعالیٰ یہ عنہ جو لوگ فرماتے ہیں کہتے میرے ہیں نا دل کہ میں خیال سود آیا بھی کہ اگر میں نے حضور کا نام تجارت بتایا کی تو یہ طرح شور بھی یہ کرے بھی تو گا کاروبار ہی اور ہے. ہو سکتا ہے تکلیف بھی فرمایا پہنچائے. قیامت کے دن تو میں نے ایک یہ حکمت اس کا طرح جملہ کھڑے کیے استعمال جائیں گے کیا. جس ہادی طرح کہا کرتے تھے رستہ کسی کو دکھانے والے کو. شیطان چھو لینا. تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ شیطان رکھتے تھے چھوتا کہ ہے میں تو رستہ آدمی یوں دکھاؤں, ہو اس کو جاتا ہے ہادی جیسے بنا پاگل لیتے ہو تھے. گیا. کئی دفعہ بندے ان کہتے لوگوں تھے کو آؤ جو چوک تک سود چھوڑ آتے ہیں اور آپ کو, پھر کاروبار آپ کو سیدھا ایک یہ کہتے روڈ, ہیں, انہیں اس بھی کو ہادی قیامت کہا میں جاتا پاگلوں تھا. کی طرح کھڑا کیا تو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق اور کہتے پھر ہیں اللہ کہ تعالیٰ نے لوگ تو حکم کہتے دیا, تھے نا فرمایا چوک سود تک چھوڑ چھوڑنے دو والے جو کو باقی رہ ہادی. گیا ہے. تو میں اس سے اپنے جان نبی چھڑا کو لو, اس اور لیے اگر ہادی تم نے کہتا ایسا تھا نہ کہ یہ کیا جنت تک چھوڑ کے فَإِن آئیں لَمْ گے. تَفْعَلُوا, اگر تم نے اور ایسا نہ جنت کے کیا بعد بھی فَأْذَنُوا ساری بِحَرْبٍ نعمتیں ان مِّنَ کی اللَّهِ ہدایت سے
سے रसूली, ملے گی. फिर کہتے अल्लाह جب और کہا نا उसके یہ रसूल से کون ہے जंग करने के लिए तैयार हो जाए. تو میں نے ایسا तवील لفظ तरीन आयत استعمال कुरान کیا मजीद کہ की, جس आयत سے नंबर محفوظ بھی 282. رہے اور سچ بھی ہو इसमें گیا. अल्लाह ताला ने حضرت फरमाया صدیق जब भी ایک بار عرض तुमने کرنے लेन لگے देन یہ میرے करना उसे ہادی लिखना ہیں, है. یہ میرے عادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ ایک یہ لفظ چوک سے کا نا گلے مجھے تک تو کئی اگلے دفعہ چوراہے چڑی ہو تک جاتی چھوڑنے ہے, وہ جا لفظ رہے ہے کہ مجھے ہیں. اس اعتبار طرح ہے. کے ہادی ہیں. کہتے میں نے کہا ہادی میں ہیں, تو کہتا وہ ہوں کہ کہا وہ اچھا والدین اچھا بڑے اچھا تمہارے ظالم ہیں جو ہادی ہیں. وہ کہتے ہیں گزر مجھے گیا. جوان بچی کی کیلی فرماتے کالا ہیں میں جاتی نے ہے تو حضور کی مجھے طرف اعتبار دیکھا ہے. تو محبوب مسکرائے. جوان بچے کو 10-20 گویا محبوب ہزار سمجھ روپیہ گئے جیب کہ میں ابو ڈال کے بکر نے گلی جو میں والا بھیج دیتے ہادی ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہا ہے مجھے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا اعتبار ہے. رستہ اسی دکھاتا طرح ہے. وہ لوگ بھی اس بڑے طرح کا ظلم ظلم کرتے معنی ہیں لفظ استعمال کرنا جو اپنے بھائی کے ساتھ شریعت کے لین اندر دین کرتے ہیں جائز ہے. تحریر لیکن نہیں کرتے اور جھوٹ کہتے ہیں مجھے صریحاً اعتبار ہے. جھوٹ, اللہ کو بھی تو اور اعتبار ہے نا ہمارے اپنے بندوں زمانے پہ. کے اندر تو تو جھوٹ, رب فرماتا ہے میرے بندو ایسا جب لوگ لین جھوٹ دین کرو بولتے تو ہیں جو اسے گناہ بے لذت ہے, لکھ لو. یہ قرآن کا کوئی حکم ہے, مطلب ہی یہ میرے نہیں. رسول کی سنت ہے, اگر آپ یہ ناراض میرے نہ ہو نبی تو کا بڑے طریقہ بڑے ہے. جب سیانے بھی لوگ لین جھوٹ دین بولتے کریں ہیں. اسے اب تو لوگوں نے تحریر گناہوں کے کریں, نام اسے بدل لیے طے ہیں. میں کریں, اکثر کہتا اچھے ہوں کہ اب طریقے سے چغلی کا نوٹ نام کریں لوگوں نے گپ شپ تاکہ رکھا وہ ہے. کسی جگہ پہ جا آؤ کے تھوڑی بھی دیر گپ شپ کوئی کریں, معاملہ بھی محلے کے کمزوری کا 4-5 باعث معزز لوگوں نہ کی بنے. پگڑیاں اچھالیں. تو اس یہ آیت گپ کریمہ شپ میں ہے اللہ ہماری. کریم نے یہ بھی اور ارشاد جھوٹ کا فرمایا نام کہ بدل کے للہ ہم ما نے فی بہانہ رکھ السماوات دیا و ہے. ما فی بیوی الارض. کہتی ہے میں نے آگے شوہر جا سے کے بہانہ فرمایا کر کہ لیا. زمین
आसमान बंदा में जो कहता है कुछ भी है कुछ उन लोग सब बस का मैंने मालिक बहाना कर दिया, तो भाई तू साफ अल्लाह कह है। मैंने हमें झूठ अल्लाह बोला ने है। जो कुछ दिया ना वो उसका नाम इस्तेमाल बदल के करने के बहाना लिए क्यों दिया। रहा? और बिला वजह का झूठ, अगर हम मालिक होते बिला तो वजह का कयामत में दोस्त हिसाब ना बैठे देते। यराना है, मालिकों झूठ ने बोल कभी रहे, हिसाब नहीं वो दिया, 6 हिसाब तो करोड़ मुझ ही आया तो देते 9 हैं। करोड़ निकल गया, तो अल्लाह वो ने अब्बा हमें जी लाए वो इस्तेमाल जगह करने के खरीद लिए के, तो चीजें मैंने दी कहा हैं, नहीं, इसलिए अल्लाह डिफेंस फरमाता वाली है नहीं मुझे सुम्मा पसंद, लतुसअलुन्न यौमइज़ मैं तो वो अनिल बैरिया नईम। टाउन वाला मकान खरीदूंगा। तो कयामत ये में ना मैं झूठ तुमसे किस किस एक पे एक रोब नेमत डाल के रहे बारे हैं? में सवाल और करूंगा। जिसको झूठ तो सुनाया ये जा सारी रहा है अमानतें हैं अल्लाह की, वो जितना भी कुछ आके से हमारे झूठ पास बोल है, रहा है, वो कोई कह भी रहा है नहीं सलाहियत तेरे हो, तो अब्बे कोई ने भी देखा, कुव्वत मेरे हो, दादे ने भी 10 करोड़ देखा हुआ है। उसको सही तो सही इन कहानियों इस्तेमाल का करें मतलब क्या अमानत है? को। क्यों लोग फिर ऐसा मेरे करते अजीज अल्लाह बिला तबारक वजह? व तआला और ने फिर ना कुछ इस लोगों को सूरह हर वक्त मुबारका बोलने के की आखिर इजाजत में है। हमें एक दुआ सिखाई अल्लाह है। ताला ने फरमाया या वो बड़ी अय्युहल्लज़ीना शानदार दुआ है। अमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो हर अल्लाह से चीज डरो, तलब करती है कि उसको पढ़ा जाए, वक़ूलू देखा जाए, कौलन पर उस दुआ के सदीदा, आखिरी और लफ्ज ये बात है सीधी किया करो, वाफ़ु अन्ना, अल्लाह बात हमसे सच्ची दरगुजर किया फरमा। करो, बात और साफ आखिरी लफ्ज सुथरी ये है किया कि करो। वग़फ़िर लना, अल्लाह या हमें अल्लाह उसका बख्श फायदा दे, तेरी वरहमना, बारगाह और अल्लाह करम हम से पे क्या मिलेगा? रहम फरमाया फरमा, युस्लिह इसलिए कि लकुम अंत आमालकुम, मौलाना, तू मैं ही तुम्हारे हमारा लिए मददगार तुम्हारे है। आमाल फंसुरना सवार अलल दूंगा, कौमिल काफिरीन, तुम्हारी अल्लाह इस्लाह काफिरों हो के जाए, मुकाबले तुम हमें संवर हमारी जाओ, मदद फरमा। तुम्हारे तो फिर लिए आगे तुम्हारे अमाल सूरह आले सवार दिए इमरान शुरू जाएंगे। होती ये है। फायदा दुनिया सूरह का आले है। इमरान के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह करीम सच ने बोलने फरमाया कि वाले कुरान को, पाक में 2 सही किस्म की बात करने आयात है। वाले के अल्लाह आमाल कुछ सवार देगा, आयात ये उसका बिल्कुल दुनिया वाज़ेह का हैं और फायदा कुछ है। और आयात आखिरत में ऐसी क्या हैं मिलेगा? कि जो मुतशाबिह फरमाया हैं, जिनको वयग़फ़िर समझने लकुम की जरूरत है। ज़ुनूबकुम, अल्लाह तो तुम्हारे फरमाया जिनके गुनाहों को दिलों में माफ फरमा कजी है ना, देगा, खोट है, वो मुतशाबिह अल्लाह आयात तुम्हारे के पीछे गुनाहों जाते को हैं। माफ कर कुछ देगा। आयात वमन युतिल्लाह बिल्कुल व वाज़ेह है, रसूलहु कुछ को फ़क़द समझने फ़ाज़ की फ़ौज़न जरूरत है। अज़ीमा, और तो जो दो अल्लाह और लोग उसके कुरान रसूल पढ़ की के फरमा फसाद बरदारी बर्पा करे करते तो हैं, ये वो तहकीक ये लोग हैं बहुत बड़ी कामयाबी। जो मुतशाबिहात के पीछे सच लगते हैं, बोलना, वाज़ेह आयात सीधी की तरफ बात नहीं करना, जाते। हमारे ज़माने में भी अपने हम देखते हैं अल्फाज कि कौम ये और जो अपनी वाज़ेह गुफ्तगू आयात को है उन पर हमेशा अमल नहीं साफ करती, सुथरा रखना, बल्कि कुछ ऐसी आयात, ये कुछ अल्लाह ऐसी की रिजा भी है और मेरे जिनको नबी पाक बड़ी अलैहिस्सलाम गहराई और की गहराई से तरबियत भी है। समझने की जरूरत है, वो लेके आ जाती है, इस्लाम कहते हैं ये फलसफा बयान सच्चा करें। दीन है, तो मैं क्या करता हूँ, जो कुरान सीधी सीधी सच्ची चीजें हैं, किताब पहले है। उन पे अमल कर लो हम ना। सच्चे नमाज़ें नबी के 5 मानने फर्ज है, वाले वो पहले पढ़ो ना। सल्लल्लाहु माँ बाप की अलैहि खिदमत वसल्लम। फर्ज है, वो हमारे करो। महबूब ने हमें हम सच का हुक्म दिया, सच बोलो, फरमाया हलाल सच रोजी बोलोगे ना खाओ, युस्लिह लकुम जो है वो आमालकुम, तो अल्लाह दयानतदारी फरमाते का हैं मैं मुजाहरा तुम्हारे करो, तो अमाल ये को काम करो ना। सवार दूं। फिर आगे फलसफे में भी सच्चाइयाँ चले जाएंगे, फिर इंसान मंतक को की मजबूत बातें भी करती छेड़ है, लेंगे। तो जो झूठ वाज़ेह वाज़ेह चीजें उन पर तो अमल कर ले। इंसान को कमजोर वो कर देता बारीकियों में जाना, आसाबी पहेलियां तौर पर जो भी, है वो बुझाना और बड़ी इखलाकी बड़ी तौर अजीब पर भी, बातें करना, इनसे समाजी निकले। तौर पर भी। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के हमें रिश्ते समझने भी की टूटते तौफीक हैं अता झूठ करे। बोलने से। सच्चाई इंसान की जाती ज़रूरत भी है, मुआशी ज़रूरत भी है और इज्तिमाई ज़रूरत भी है। इस्लाम में कुछ चीज़ों की गुंजाइश है, लोगों ने इस पहलू को आपने तवज्जो से सुनना है। 4 लोगों ने कलमा ये पढ़ा। हुक्म दिया गया है कि सच लेकिन बोलो आपको तो जरा ईमानदारी से हिकमत के बताता साथ हूं कि बोलो। वो कामयाब होके गए दुनिया से। दुनिया में सबसे सच्चा पैगाम अंबिया दीन की कामयाब दावत हुए। देना है, क्यों? उसके लिए हुक्म दिया इसलिए कि उदू रब इला ने उन्हें सबील कहा था रब्बिका जाके बिल पैगाम हिकमा, देना है। ये नहीं कहा था कि दीन की बंदों का दावत दो बदलना तो भी जरूरी दानाई है। के साथ दो, हमारे बच्चे पता हिकमत क्या के करते हैं, साथ। वो ये कहा फटाफट गया ना है कि परेशान सच हो जाते बोलो तो नबियों जरा के जिम्मे हिकमत के तबलीग साथ करना बोलो, है, दानाई ये के उनका साथ जिम्मा नहीं बोलो। कि लोग जरूर ही कलमा पढ़ें। मेरी बात की समझ हिदायत आ तो रही रब है करीम आप के हजरात? दस्ते इस कुदरत पहलू में को पहले पेश नजर अंबिया रखें कि खुलूस सच, से लोग कहते हैं से कि मेरी जी जद्दोजहद तबीयत है करते जी रहे। सच्ची बात करने की, कौन सी बात सच्ची जिसमें झगड़ा जरा उन्होंने जल्दी ये हो नहीं कहा जाए? कि मालिक इतनी तो ये मेहनत कोई कीजिए, सच बंदे नहीं ठीक है। नहीं होते, ये नहीं कहा उन्होंने। सच इसलिए कि हिकमत जो के उनकी साथ ड्यूटी आप थी, बयान उन्होंने करेंगे, ड्यूटी सच पे आप खड़े सही होंगे, की। आप हमने अपनी सच्चाई की ड्यूटी जब बात करनी है, करेंगे तो परेशान उस दानाई वक्त के होते साथ हैं जब करेंगे। नतीजा अपनी मर्जी का दुनिया का मांगे। सबसे बड़ा सच है ला नतीजा ना अपनी इलाहा मर्जी का मांगे, इल्लल्लाह। रिजल्ट ना अपनी मर्जी तो मेरे का नबी मांगे। पाक तो सल्लल्लाहु जनाब अलैहि पीर साहब, मैं वसल्लम फलाना ने इस वजीफा सच भी पढ़ता हूँ, को फलाना वजीफा सिर्फ भी खड़े पढ़ता हूँ, होकर फलाना वजीफा तकरीरों भी में पढ़ता कह हूँ, के और दिल नहीं काफिरों साफ को होता। लताड़ के तो और मैंने बुला कहा ये तो भला अल्लाह कह नहीं के कर रहा। बयान नहीं फरमाया, आप बल्कि इस तरह ड्यूटी की करें, हिकमत आप अपनाई है काम कि करें नबी जो पाक ने आपके ये जिम्मे सच लगाया लोगों गया, की रूहों तक उतार दिया है। उसमें वो कज़ा तो ना करें सच आप। आप बोलेंगे पर किस बाकी तरह अल्लाह बोलेंगे? ताला करम नवाज़ी हिकमत के साथ, फरमाएगा। दानाई के साथ। देखें, लेकिन बादशाह जहां था, डटने की बात आएगी, उसकी सल्तनत में जब ना वो हिकमत का
جہاں لوگ ناجائز فائدہ ہمارے اٹھائیں گے بادشاہ ہمارے وہاں حکمران اللہ قومیں حکم نہیں دیتا ہے بناتے، کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں قائل کرتے ہیں۔ اللہ ثم اس لیے استقاموا، کبھی بھی ہمارے ملک ڈٹنے میں کی بات ہے تو پھر تو قومی اللہ کا سوچیں نام عام لے کے نہیں کی ڈٹ جاؤ۔ جاتی، ذاتی سوچیں عام کی لیکن جاتی ہیں۔ عام جب آپ سچ ملی آگے بیان باتیں نہیں کی کریں گے جاتی، تو اس ذاتی کو بڑی باتیں کی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وہ چاہتا تھا کہ کچھ میری جگہوں پہ قوم بن جائے۔ خلاف اس کا واقعہ ایک بات ہیرا کرنے کی سلطنت میں اجازت سے ہے۔ گم ہو نبی گیا پاک تو اس صلی نے اللہ علیہ اعلان وسلم کیا، نے اس نے فرمایا کہا کہ کہ جو بندہ وہ ہیرا جوڑنے تلاش کے کر کے لیے لائے گا اسے انعام تو دیا ایسی گا۔ بات کر لے
تجھے اس کی ساری اجازت قوم ہے۔ نکل کھڑی ہوئی جوڑنے ہیرا کے تلاش لیے کرنے تجھے خلاف واقعہ بات ادھر بھی کرنے لوگ کی، گئے ادھر بھی لوگ مطلب اس گئے، کی دلیل یہ ہے کہ خشکیوں دو میں، بھائی آپس میں ناراض دریاؤں ہیں تو میں، کسی جہاں کسی جہاں میں جس صلح کی کرانا پہنچ تھی، لگا، تو جنگلوں بڑے میں، کے پاس گیا وادیوں تو میں، بڑے نے گھروں میں، کہا کہ بستیوں میں لوگوں نے چھوڑ، ڈھونڈا، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ساری ظلم قوم کتنے ایک کی۔ ہیرا جب تلاش آدمی کر غصے رہی میں ہوتا ہے تو وہ بالآخر کوتاہیاں سب بیان لوگ جمع ہو گئے اب اس کو یہ کہا ایک گیا میدان کہ میں، یا کہ یہ ایک نہ بندہ کہے کہ وہ اوپر تو کہہ چڑھا، رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے بادشاہ چھوٹا کے بھائی، پاس وہ اونچی بلکہ جگہ پہ وہ کھڑا کہے تھا، یار اس نے کہا ساری جناب باتیں یہ اپنی ہیرا جگہ مل پہ گیا رہیں، ہے۔ پر وہ اب کہہ رہا جب تھا ایک آخر کو میرا ہیرا بھائی مل ہے، گیا تو باقیوں کے چہرے میرا اتر بھائی گئے کے بغیر گزارا تو نہیں نا کہ یہ تو کامیاب وہ ہوا، ہم خلاف ناکام واقعہ ہوئے۔ بات کرے، چھوٹے کے بادشاہ پاس آیا چونکہ ان کی اور تربیت آ کے کے لیے کہا یہ کہ کام بڑے کر رہا ایسے تھا، میں اس ہو نے کے کہا آیا ہوں۔ تمہارا اس نے کیا کہا خیال تمہیں ہے پتہ کہ ہی اس نہیں، ہیرے بڑا کے تو بغیر بڑی میرا دیر سے گزارا کھا نہیں رہا تھا؟ ہے، کھا ہی کہ سارا تمہارا بڑا کیا گیا۔ خیال ہے کہ ہیرا تب یہ میری بات سلطنت سے چھوٹے کو آ نکل کر گیا تو بتانے مجھے کی زوال آ ضرورت جائے ہے گا؟ اس نے کہا یہ تو تو ایک تو ہی ہیرا ایسی ہے، بات کر جو بظاہر خلاف اٹھا کے واقعہ پھینکا ہو لیکن دیوار کے لوگوں کو ساتھ جوڑ لگا، دے، ہیرا ٹوٹ جوڑنے گیا۔ کے لیے خلاف واقعہ بات اس نے کرنے کی لوگوں سے اجازت کہا ہے۔ تمہارے اب چہرے لوگ توڑنے اترے کے ہوئے لیے ہیں، خلاف میں تمہیں واقعہ ایک بات بات کریں۔ سمجھانا چاہتا ہوں، ہیرا ایک چاہیے ہی تھا تھا، کہ جوڑتے، ایک کہتے ہی تیرا بندے کو بھائی ملنا ہے، تھا۔ میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر میں ہے نے پورا انعام ظالم۔ کا اعلان تو یہ تو کیا کیا تھا نا کرے کہ جو بھائی، ہیرا تیرا ڈھونڈ کے بھائی ہے، اب لائے گا رشتے بدلتے اسے نہیں، تو انعام میں نے دوں کہا گا، جناب نے بڑا لیکن اچھا اب میں کردار تمہیں ادا بتاتا کیا۔ ہوں کہ میں آ تم گئی ہے سب کو سمجھ، انعام دوں آپ گا، کیا کہنا چاہ رہے اس ہیں؟ لیے کہ تو ہیرا لوگ ایک تھا، توڑنے کے لیے کردار ملنا ادا ایک کرتے کوئی ہیں۔ تھا، سب ایک کو تو مل یہاں سکتا اجازت دی، نہیں، دوسرا میرے لیکن نبی انعام کریم اس لیے سب کو دوں صلی گا اللہ کہ علیہ ہیرا وسلم نے ڈھونڈنے پر فرمایا انعام جنگ نہیں کے دے رہا، موقع میں پر کوشش کرنے پر اگر انعام تمہیں دے رہا خلاف واقعہ بات کہ کرنی تم پڑے نے کوشش تو تو کی، اس کی تم تمہیں نکلے تو صحیح، جنگی جدوجہد حکمت تو عملی کی۔ کے لیے اجازت ہے۔ کچھ لوگ تیسرا کہتے فرمایا ہیں کہ کہ اپنی ہمیں بیوی ہیرا کو مل بھی مطمئن جائے، کرنے اور کے خدا لیے کے بندے ہیرا ایک ہے، اگر ہیرا کسی شخص ملنا کو کمال خلاف نہیں، واقعہ محنت بات کرنا کرنی کمال پڑے ہے۔ تو اس کی ہم اسے نہ تیار نہیں ہوتے، کس بات کی اللہ اجازت فرماتے ہے؟ ہیں میں نے آزمانا ہے، میں نے چلے آزمانا ہے، مسکرائیں تم نا، نے آپ سفر جاری ویسے ہی رکھنا ہے، بتا دیں، ہو لیکن ذرا یہ ضرور سنجیدہ اس یاد مسئلے رکھنا کہ اس میں وَإِلَيْنَا ہنسنے کی کیا تُرْجَعُونَ، ضرورت ہے؟ یہ لوٹ کوئی کے ہنسنے والی تمہیں بات تھوڑی ہے، میرے اس پہ آپ پاس ویسے ہی لانا بتا ہے، دیں، تم نے لوٹ کے لیکن ادھر بیوی آنا سے ہے، اس خلاف بات کو واقعہ ذہن میں بات رکھنا۔ کریں، حضرت آپ عبداللہ کبھی بن اس کو عباس منانے رضی کے لیے اللہ کوئی تعالیٰ ایسی عنہ بات کر دیں، اس حدیث کے لیکن راوی ہیں، اگر جھوٹ کا المعجم پلندہ اس کے الکبیر سامنے کی بھی یہ کھول دیں حدیث گے ہے۔ نا، اللہ کے پیارے اس کا رسول بھی صلی اعتماد اللہ ضائع ہو تعالیٰ جائے علیہ وسلم ارشاد اور فرماتے ہیں میاں کہ جس بیوی کا بندے رشتہ کو ہی اعتماد پہ 4 قائم چیزیں ہوتا مل ہے۔ گئی نا، جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی اسے اللہ جھوٹ ہے، تعالیٰ نے سچ دنیا بولتا اور ہی نہیں، آخرت کی تو بھلائیاں پھر عطا یہاں بھی فرما دی۔ معاملہ صحیح نہیں 4 رہے چیزیں گا۔ جس شخص تو کو یہ 2-3 نصیب ہو، مواقع، ایک یا چوتھی رسول اللہ بات ہے کون اس پر سی؟ بھی تھوڑی توجہ حضور کر لیں فرماتے تاکہ ہیں جس کو مضمون کو شکر آگے کرنے سمجھنے والا میں دل مل آسانی ہو گیا، جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ اور استعمال کریم کرنا، محبوب حکمت کے فرماتے ہیں تحت، جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر حکمت کرنے کے والی تحت زبان مل گئی، ایک آدمی کے اور سامنے حضور کھانا آیا ہے فرماتے تو ہیں وہ جسے کھانا اس کے لیے مضر مصیبت پر صحت ہے۔ صبر کرنے والا بعض لوگ بدن مل بعض گیا، چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ اور جاتی جسے ہے۔ ایسی بیوی مل گئی اب سامنے والا جو کہتا نہ ہے اس جناب کے کھانا مال میں تو کہ خیانت کرے الحمدللہ گی، جی نہ اس کی الحمدللہ، بے عزت شک میں بھوک لگی خیانت ہوئی کرے ہے، گی، جسے لیکن اب یہ وہ کھانا اگر 4 کھائے چیزیں گا مل تو اس گئیں، کے وہ لیے خوش تکلیف نصیب ہے، تو ہے، اس کو یہ دنیا اجازت بھی ہے بن کہ وہ گئی، سامنے آخرت والے بھی کا بن دل گئی۔ بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی۔ کامیابی صبر آ لیکن وہاں جانے بھی کا ہم نام لوگ ہے، نخرہ دکھاتے ہیں، کامیابی ہم لوگ شکر نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں حاصل ہو نہیں یہ جانے کا بلال میں نام ہے۔ نہیں کھاتا، کامیابی میرے یہ جو عزیز بڑا یاد رکھ گوشت ہے لے یہ کہ میں نہیں انسان کھاتا، اللہ کے تو آپ ذکر میں صاحب لگ کہیں کہ جائے تو اس جناب کا میرا نام نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا کامیابی۔ ہم گوشت نے کس پکائے، کو سمجھ لیا؟ بات ختم ہو گئی۔ اپنی اب سامنے زندگی والے میں کی گنجائش نہیں ایک تو وہ کیا کرے؟ محنت کریں، تو اس پہ نتیجہ آپ اللہ تعالیٰ روزی اللہ دیتا ہے نا دوسری روز بات، گھر میں، امیدیں ذرا اور گھر چھوٹی میں اللہ وابستہ تعالیٰ کرے، توفیق لمبی دے نہ گا تو بنائے۔ جب ہمت ایک ہوگی ہے پکا کے منصوبہ کھا سازی لیں گے، کرنا تو مستقبل کی، دوسرے کا وہ دل غلط بھی نہیں۔ بچ جائے گا اور میرے آپ کا نبی جھوٹ پاک علیہ بھی۔ السلام کا اس کی فرمان دلیل نبی کاش کریم کبھی ہم سمجھ جائیں۔ صلی حضور نے اللہ ایک دن صحابہ سے تعالی فرمایا تھا علیہ حیا وآلہ کرو، وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے کہا مدینے لے کے صحابہ جا سے رہے تھے تو سمجھایا رستے میں ایک ہمیں، شخص ملا، فرمایا وہ بڑا حیا دشمن تھا کرو۔ اسلام کا۔ یا اس نے رسول نبی اللہ پاک کس صلی اللہ علیہ بات سے؟ وسلم کو دیکھا، جناب فرمایا صدیق وہ اکبر کو والا دیکھا، مال لیکن وہ کماتے حضور ہو کو جو نہیں کھا ہی جانتا نہیں تھا، سکتے،
सकते। حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اور وہ والے اب اس نے مکانات پوچھ لیا بناتے کہ ہو ابو جن میں بکر تم یہ رہ آپ ہی کے نہیں ساتھ سکتے، کون ہے؟ اور ان تو چیزوں کا جناب سوال صدیق کرتے اکبر ہو رضی جن کی اللہ تمہیں تعالیٰ ضرورت عنہ ہی نہیں. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے ساری والے زندگی حساب کو. کتاب تو میں عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ, اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو, پھر آپ سیدھا یہ روڈ, اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی, تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے, وہ کبھی ایک آیا اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. اور جو ہینڈ کہتے جب کہا یہ کون ہے دو جوڑے, تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. کسی راش میں نہیں صدیق ایک بار عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے, تھوڑا تو حساب بھی یہ میرے تھوڑا ہادی ہے. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں, اس طرح کے ہادی ہیں. تم نے کہتے میں نے کہا ہادی ہے, تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں. وہ گزر گیا, لمبے چوڑے معاملات کا شکار کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا بندوں رستہ پر دکھاتا اعتماد ہے. کرنا اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا اللہ پر شریعت کے اندر جائز ہے. لیکن جھوٹ
ایک اعتماد ہے اللہ کے صریحاً نیک بندوں جھوٹ، کا، دعاؤں کا اعتماد، اور ہمارے نسبتوں کا زمانے کے اعتماد، اندر اس کی تو بات نہیں کر جھوٹ، رہا میں دنیا داروں سے، ایسا پھول لوگ نواب جھوٹ ہوں، بولتے ہیں جو جاگیرداروں پر گناہ اعتماد بے کی بات لذت ہے، اعتماد کوئی مطلب خلق ہی نہیں۔ چھوڑ دیں، اعتماد خالق اگر کریں۔ آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بندوں پر بڑے بھروسہ سیانے لوگ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ بھروسہ اب تو اللہ لوگوں کی نے ذات۔ گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ جو میں اکثر بندہ کہتا رب ہوں کہ کی اب ذات پر چغلی کا بھروسہ نام لوگوں کرتا نے ہے گپ شپ مضبوط ہو رکھا ہے۔ جاتا ہے، آؤ تھوڑی دیر طاقتور گپ ہو شپ جاتا کریں، ہے، کمزور محلے نہیں کے پڑتا۔ 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ ضروری گپ نہیں شپ ہے کہ ہماری۔ آپ کے دوست اور جھوٹ مخلص کا نہیں نام تھے تو بدل اس کے ہم لیے نے آپ کا بہانہ کام رکھ نہیں ہو دیا سکا۔ ہے۔ بیوی کہتی یہ ہے میں نے ضروری شوہر نہیں سے ہوتا، ہو بہانہ کر سکتا ہے دیا تھا، آپ کے دوست بندہ پورے کہتا ہے مخلص کہ ہوں، کچھ لوگوں تعاون بھی پاس میں نے پورا کرنے بہانہ کو کر دیا تیار تو ہوں، بھائی پر تو رب صاف کریم کہہ کا میں نے ارادہ جھوٹ قدرتی بولا ہے، نہ ہو کہ آپ کا اس کام کا ہو۔ نام بدل کے بہانہ کیوں رہا؟ اور بلا کیا وجہ کر کا لیں گے جھوٹ، آپ کے احباب؟ بلا وجہ کا آپ کے دوست دوست بیٹھے کیا ہیں، کر لیں گے؟ یارانہ ہے، اللہ کا ارادہ جھوٹ بول قدرتی رہے نہیں۔ ہیں۔ وہ 6 شاید کروڑ اسی آیا لیے تو کسی 9 کروڑ درویش نے نکل کہا گیا تھا تو کہ وہ ابا خوش جی لائے وہ نصیب جگہ وہ ہے خرید کے، جو تو میں نے اپنے کہا نہیں نصیب پہ ڈیفینس راضی والی ہے۔ نہیں مجھے پسند، وہ میں شاید تو وہ زیادہ بیر نصیب یا والا ٹاؤن ہے جو والا اپنے مکان نصیب پہ خریدوں گا۔ خوش تو ہو یہ گیا۔ جھوٹ کس پہ عزیز روک دوست، ڈال رہے ہیں؟ اور جس چیزوں کو کو جھوٹ سمجھ سنایا لیں جا رہا ہے اور اچھی طرح سے آپ وہ سمجھ بھی لیں آگے سے جھوٹ کہ بول رہا ہو ہے۔ وہ کہہ سکتا رہا ہے ہے نہیں کہ تیرے تو آپ کے ابے نے دیکھا، دوست میرے دادے نے بھی 10 کروڑ آپ دیکھا کو ہوا ہے۔ پورا کندھا تو ان دینا کہانیوں چاہ کا رہے تھے، مطلب وہ کیا ہے؟ تیار کیوں تھے، لوگ ایسا پر اس کرتے وقت آپ کا بلا نصیب ہی وجہ؟ کچھ اور تھا۔ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے آپ کی ان اجازت خزانوں ہے۔ پر زیادہ اللہ توجہ کریں تعالیٰ جو نے خزانے فرمایا یا رب کے ایھا پاس الذین ہیں۔ آمنوا اتقوا ہمیں اللہ، اپنے اے تعلقات پر ایمان بڑا والو بھروسہ اللہ سے ہوتا ڈرو، ہے، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے وقولوا لوگوں سے قولا میرا جرانا سدیدا، ہے، فلانے اور سے میرے بات سیدھی دوستی ہے۔ کیا کرو، تو بھئی یہ سارے کام تب ہوں گے جب بات رب سچی چاہے گا۔ کیا کرو، بات صاف ستھری بہترین کیا کرو۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا یا کھا اللہ لے اس کا میرے عزیز، فائدہ تیری بارگاہ کرم سے شفا کیا ملے گا؟ فرمایا تبھی یصلح ہوگی جب لکم میرا اللہ اعمالکم، جائے گا۔ میں تمہارے لیے سارے تمہارے ٹیسٹ کر اعمال لیے ہیں سوار ڈاکٹر دوں نے گا، مریض کے، تمہاری ساری اصلاح ہو رپورٹیں آ جائے گئی ہیں، تم سنور ہر جاؤ، چیز ٹھیک ہے، تمہارے لیکن نہ لیے وہ تمہارے کھا پاتا اعمال ہے، سوار نہ دیے وہ جائیں سو گے۔ یہ پاتا فائدہ ہے، نہ دنیا وہ کا چل ہے۔ پاتا ہے، نہ وہ ہنس پاتا ہے۔ سچ بولنے والے کو، اس صحیح نے بات کرنے پوری والے دنیا کے اللہ جہاں تک اس اعمال کی دوڑ سوار تھی اس دے نے گا۔ لگا یہ اس لی، کا دنیا کا فائدہ ہے، اور آخرت میں لیکن کیا ملے گا؟ لازمی نتیجہ یہ نکلتا فرمایا ہے کہ اسے وَيَغْفِرْ کہنا لَكُمْ پڑتا ہے ذُنُوبَكُمْ، کہ ہوگا اللہ وہی جو تمہارے میرا رب گناہوں چاہے کو گا۔ معاف فرما دے گا۔ اس لیے جو خزانے میری اللہ جیب تمہارے میں آپ گناہوں کی کو جیب میں ہیں، معاف کر دے گا۔ جو وَمَن يُطِعِ تعلقات اللَّهَ ہمارے ہیں ان وَرَسُولَهُ تعلقات پر فَقَدْ بھروسہ فَازَ نہ کرو، فَوْزًا عَظِيمًا، اور بلکہ جو وہ اللہ اور اس خزانے کے جو اللہ رسول کے کی پاس فرما ہیں برداری کرے تو تحقیق یہ ان پر بہت بھروسہ بڑی کریں، آپ کامیابی۔ مضبوط ہو جائیں گے۔ داتا گانج بخش سچ بولنا، سیدھی قربان بات جائیں، کرنا، گنج بخشے، اپنے فیض الفاظ عالم، مظہر اور اپنی نور گفتگو کو نعت ہمیشہ سارا صاف ستھرا پیر رکھنا، کامل اور کامل یہ آرا اللہ کی رضا رحمت۔ بھی ہے اور میرے نبی پاک اس علیہ السلام ملک کی کے تربیت وطن بھی ہے۔ عزیز کا جو اسلام لوگ حسن ہے نا، سچا دین ہے، ان میں بڑے بڑے قرآن تارے سچی ہیں، پر کتاب اس ہے، وطن کا ہم جو سچے نبی چاند کے ہے وہ ماننے داتا والے گانج بخش علی اجمیری ہے۔ صلی اللہ علیہ داتا صاحب وسلم۔ چاند ہے ہمارے میرے وطن۔ محبوب نے ہمیں اس وطن سچ میں کا جو حکم چمکے دیا، گا وہ داتا علی فرمایا اجمیری سے سچ فیض لے بولو گی گے نا چمکے۔ یصلح لکم یہ کمال اعمالکم، ہے۔ تو اللہ وہ فرماتے کہتے ہیں ہیں میں کہ علاقے تمہارے میں اعمال قحط کو پڑ گیا تھا، سوار دوں گا۔ گندم کا ایک سچائیاں دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، انسان کو مضبوط کرتی ہیں، بارش نہیں ہوئی، جھوٹ سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان انسان تھے، کو بڑی کمزور کر آزمائش میں دیتا تھے، ہے، ہر اعصابی بندہ طور پر تکلیف بھی، میں تھا۔ اخلاقی بازار میں طور لوگ پر آتے بھی، تھے تو سہمے سماجی سہمے طور سے، پر ڈرے ڈرے سے، پریشان انسان کے پریشان رشتے سے۔ بھی ٹوٹتے ہیں قحط جھوٹ ہے، بولنے سے۔ آزمائش ہے، مجبوری ہے، سچائی جانور بھوکوں مر رہے انسان ہیں۔ کی ذاتی ضرورت اللہ بھی ہے، تبارک و معاشی تعالیٰ کی ضرورت طرف بھی سے ہے اور اجتماعی ضرورت لوگوں بھی پر ایک آزمائش ہے، لوگ اسلام صبر میں کر کچھ رہے ہیں۔ چیزوں کہتے ہیں کہ غلام کی بازار آیا، گنجائش ہے، تھیلا لے کے کچھ اس خرید پہلو لے، کو آپ نے توجہ سے آیا بھی سننا تو ہے۔ اٹکیلیاں کرتا، یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا اور چیزیں حکمت کے خریدی ساتھ تو بولو۔ ہنستے ہوئے، اور جانے دنیا لگا میں تو سب سے مسکراتے سچا ہوئے۔ پیغام دین کی دعوت دینا ہے۔ پریشانیوں میں، دکھوں میں کو اس کے بندہ لیے حکم دیا ادعو اگر اس الی طرح سبیل ہنسے تو ربک بعض اوقات طبیعت بالحکمہ، چڑ جاتی ہے کہ یار ہم دین پریشان کی ہیں، دعوت تجھے دو کس تو بات کی دانائی کے خوشیاں ساتھ چڑی دو، ہوئی ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ کہتے ہیں لوگوں نے بازو یہ کہا تھام کے گیا ہے غصے کہ سے سچ کہا تو بولو اتنا تو خوش کیوں ہے ذرا جب سارا حکمت کے شہر ساتھ پریشان بولو، ہے، دانائی کے ساتھ سارا بولو۔ ملک آزمائش میں ہے تو اتنا میری کیوں بات کی ہنس رہا سمجھ آ رہی ہے آپ کہنے لگا حضرات؟ تم ہو اس گئے پہلو کو پریشان۔ پہلے پیش نظر رکھیں کہ سچ میں جس کا لوگ غلام ہوں کہتے ہیں نا، جی میری میرا جو جو طبیعت آقا ہے جی سچی
بات اس نے کرنے کی، اپنے کون سی برتن بات بڑے سچی پہلے جس میں گندم جھگڑا سے ذرا بھر جلدی لیے۔ ہو جائے؟ میرے یہ کوئی آقا سچ کے نہیں بھرولے ہے۔ بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں سچ کسی حکمت کے پریشانی ساتھ میں آپ نہیں بیان کریں گے، خوش ہوں۔ سچ پہ آپ کھڑے داتا ہوں علی گے، اجویری رحمت آپ اللہ علیہ سچائی کی کمال جب کر بات گئے، کریں گے تو دانائی سید کے ساتھ کریں حجویر گے۔ مخدوم امم۔ دنیا کا سب سے بڑا داتا صاحب سچ ہے لا فرماتے ہیں الہ اگر تیرا اور میرا الا اللہ۔ رب کے میرے نبی خزانوں پاک پر صلی اللہ علیہ اتنا بھی وسلم نے یقین ہو اس جائے نا سچ جتنا کو اس غلام کا اپنے صرف آقا کھڑے کے ہو کے خزانے پہ، تقریروں میں کہہ کے اور تو کافروں پھر کو ہم ہر لتاڑ وقت کے اور رو بلا کے نہ بلا دکھائیں، کہہ کے بیان نہیں پھر ہر فرمایا، وقت بلکہ ہم اس طرح کی غربتوں حکمت کے اپنائی رولے ہے نہ کہ روئیں، نبی پاک نے پھر یہ ہر سچ وقت لوگوں ہم کی یہ روحوں تک اتار مایوسیوں کی دیا ہے۔ کہانیاں نہ سنائیں۔ تو سچ لوگ اگر بولیں کہیں گے کہ پر بڑے کس طرح دکھ بولیں ہیں، گے؟ بڑی حکمت آزمائش کے ہے، ساتھ، بڑی دانائی کے پریشانیاں ہیں، ساتھ۔ دنیا بڑی لیکن تکلیف جہاں میں، ڈٹنے بیماریاں کی آ بات گئیں، آئے گی آفتیں آ گئیں، کہ تو اب حکمت بندہ کا لوگ مومن ناجائز ہنس کے فائدہ کہتا ہے اٹھائیں گے، تم پریشان ہو وہاں گے، اللہ حکم ہم تو دیتا جس ہے کہ رب کے ان ماننے الذین والے ہیں اس کے قالوا ربنا خزانے بھرے اللہ ہوئے ہیں۔ ثم استقاموا۔
اور ہمارا رب ڈٹنے کی عطا بات ہے تو کرتا پھر تو اللہ کا اپنے نام لے کے کرم ڈٹ سے جاؤ۔ اس طرح عطا کرتا ہے لیکن کہ عام جب آپ من سچ حیث لا آگے بیان یحتسب، کریں گے تو اس کو وہ بڑی کہتے ہیں حکمت میں کے ساتھ، اتنا دانائی دوں گا کے اور ساتھ، وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی کچھ نہیں جگہوں پہ میں تجھے خلاف وہاں سے واقعہ دوں گا بات کہ کرنے تم نے کی کبھی اجازت سوچا ہے۔ بھی نبی نہیں پاک ہوگا۔ صلی